ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی کفا والصلاة والسلام علی النبی المصطفى واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد، یقول اللہ تعالی فی کلامہ العظیم: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہ رب العالمین کے خاص فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم اور آپ اس علمی محفل میں اکٹھا اور جمع ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین ہمارا اور آپ کا یہاں اکٹھا اور جمع ہونا مبارک بنائے، اسے ہماری اور آپ کی نجات کا، کامیابی کا ذریعہ بنائے، اور اس کے ذریعے سے اللہ ہمارے گناہوں کو دھل دے، صاف کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ آپ کو ہم نے ساری کائنات والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا بڑا ہی اہم پہلو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحیم ہونا ہے، آپ کی رحمت کا عام ہونا ہے سارے جہان والوں کے لیے. رحمت یہ وہ صفت ہے کہ جس کے ذریعے سے زمین میں امن و امان قائم ہوتا ہے، خوشحالی آتی ہے، اور پوری دنیا کے اندر بہترین زندگی گزاری جاتی ہے. جہاں جہاں بھی رحمت ہے، شفقت ہے، مروت ہے، رفق ہے اور نرمی ہے، ان تمام جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے خوب خیر اور بھلائی رکھ رکھی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جس گھر میں بھی اللہ رب العالمین رفقت کو، نرمی کو، شفقت کو داخل کر دیتا ہے، اس گھر میں خیر اور بھلائی کیا ہے؟ داخل ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا بڑا ہی اہم پہلو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحیم ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا عام ہونا ہے. بلکہ اگر آپ پوری شریعت کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ شریعت کا ایک اہم مقصد رحمت ہے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے، لوگوں کے لیے شفیق بننا ہے، لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا ہے. یہ شریعت کا بہت واضح ہدف اور مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دے رکھا ہے. آئیے ہم اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بے شمار رحمت کے پہلو ہیں، اس کے نماذج اور مثالیں ہیں، ان میں سے بعض مثالوں کو پڑھنے کی، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نماذج کے ذریعے سے، ان مثالوں کے ذریعے سے، چونکہ ہم اللہ کے نبی کے قریب ترین ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ان سیرت کو سن کر کے رحمت کے گوشے اور پہلو کو ہمارے دلوں کے اندر داخل کر دے. اور جب یہ چیزیں داخل ہو جائیں گی تو بإذن اللہ ہم کامیابی اور کامرانی کی طرف رواں دوا ہو جائیں گے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک رحمت عامہ ہے، ساری کائنات والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. اور آسان لفظوں میں یہ سمجھے کہ گویا کہ آپ کو ساری کائنات والوں کے لیے صرف رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے. یعنی آپ میں صرف رحمت ہی رحمت ہے، شفقت ہے، مروت ہے. اور حدیث بھی اس کو واضح کرتی ہے، آپ فرماتے ہیں انما انا رحمت مہدات، میں صرف اور صرف سراپا رحمت ہوں، سراپا ہدایت ہوں. میرے ذریعے سے صرف رحم کا پہلو نکلتا ہے، رحم عام ہوتا ہے، شفقت عام ہوتی ہے، اور میرے ذریعے سے لوگوں کو اللہ رب العالمین ہدایت اور کامرانی سے ہمکنار کرتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رحمت ہے وہ
مختلف لوگوں کے ساتھ جو احادیث کے اندر ذکر کی گئی ہیں، اگر ہم اس کو ایک ایک کر کے مختصر انداز میں چند مثالوں کے ذریعے سے دیکھنے کی کوشش کریں تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا یہ پہلو کسی مخصوص ادارے کے لیے نہیں تھا، کسی مخصوص جگہ کے لیے نہیں تھا۔ ہمارے میں کیا ہے کہ کچھ لوگ رحم دل ہوتے ہیں، شفقت ہوتی ہے، مہربانی ہوتی ہے، لیکن مخصوص گوشے میں ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اپنے بچوں کے لیے رحم دل ہیں، رحم اور شفقت کرنے والے ہیں، لیکن وہی لوگ کمپنی کے لوگوں پر کیا ہے، رحم نہیں کرتے، شفقت نہیں کرتے، مہربانی نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ان پر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو محلے والوں پہ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو رحمت عام ہے اس سے گویا کہ ہم نے بہتر انداز میں سیکھ نہیں لے رکھی ہے۔ آئیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت کے بعض پہلوؤں کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت پر کس قدر رحم کرنے والے تھے، اور اس سلسلے میں کئی مثالیں احادیث میں اور قرآن میں مل جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد میں جو آپ کو تکلیف ہوئی، جو پریشانی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت شہید کیے گئے، آپ کے چہرے سے خون نکلا، اس کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا ادعوا علی المشرکین، آپ مشرکین پر بد دعا کر دیجئے، مشرکین نے آپ کو بہت تکلیف پہنچائی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا، مجھے لعن و طعن کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے، اللہ نے مجھے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، لوگوں پر رحم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، لوگوں پر بد دعا کرنا، لوگوں کو مشکلوں میں ڈالنا اس مقصد کے لیے مجھے نہیں بھیجا گیا ہے، بلکہ مجھے رحم و کرم کا سراپا نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام رات کی نماز ادا کر رہے ہیں، عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت ہے، اس میں ایک آیت گزری جو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے تعلق رکھ رہی تھی کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اللہ تعالیٰ سے کہا ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، یہ آیت اللہ کے نبی پڑھ رہے ہیں، فبکا، آپ رونے لگ گئے اور کہتے ہیں اس موقع پر اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت، یعنی میری امت کے ساتھ رحم کا معاملہ، آسانی کا معاملہ، شفقت کا معاملہ فرمائیے۔ یہ کہتے کہتے اللہ کے نبی رو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو محمد کیوں رو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ خوب جاننے والا ہے۔ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور کہنے لگے ما یبکیک، کس چیز نے آپ کو رلا رکھا ہے، کیوں آپ رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کا وہی ماجرا ان سے بیان کیا۔ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے پاس گئے، اللہ رب العالمین نے کہا جاؤ اذهب الی محمد، جاؤ محمد کے پاس اور کہو فقل انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک۔ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی امت کے سلسلے میں آپ کو راضی اور خوش کر دیں گے، اور آپ کی امت کے سلسلے میں جو آپ رو رہے ہیں ہم آپ کو تکلیف میں اور آپ کو پریشانی میں مبتلا ہرگز نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ اپنی امت کے ساتھ جو رحمت اور شفقت کا تھا، آپ فرماتے ہیں میری مثال اور میری امت کی مثال اس آدمی کے مانند ہے جس نے آگ جلائی، آگ جلانے کے بعد اب اس میں پتنگے اور دوسرے جانور آ کر گر رہے ہیں، میں ان کو ایک ایک کر کے نکال رہا ہوں تاکہ کوئی آدمی اس میں جل نہ جائے، لیکن معاملہ تمہارا یہ ہے کہ میری کوششوں کے ساتھ میں تمہیں جہنم کی آگ سے نکال رہا ہوں اور تم ہو کہ اس میں گرے جا رہے ہو۔ یعنی اس قدر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام امت کے بارے میں فکر مند ہوتے تھے کہ ان کو جہنم سے نکال کر جنت کا مستحق بنا دیں۔ قرآن نے 2 مقامات پر ذکر کیا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کر دیں گے، اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، اتنی فکر آپ اپنی امت کے بارے میں کیا ہے رکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ فکر جہاں دنیا کے اندر قائم ہے اپنی امتیوں کے ساتھ، وہاں وفات کے بعد بھی قیامت کے دن بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کے بارے میں حد درجہ فکر مند ہیں، امت کے لیے رحم و کرم کا معاملہ فرما رہے ہیں۔ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے کہ آپ کی دعا قبول کی جائے گی، فتعجل بها کل نبی، ہر نبی نے اس دعا کو مانگنے میں جلدی کر لی، ہر نبی نے اس دعا کو دنیا ہی میں اللہ سے مانگ لیا۔
جو دعا اللہ رب العالمین ان کی یقینی طور پر قبول کرنے والا تھا. وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ إِلَىٰ أُمَّتِي امتی یوم القیامہ، لیکن میں نے اس دعا کو رو کے رکھا ہے، اللہ سے دنیا میں نہیں مانگا ہے. شفاعۃ لامتی یوم القیامہ، میں اس دعا کو قیامت کے دن اللہ سے مانگوں گا اپنی امت کی شفاعت کرنے کے لیے، اپنی امت کی ساری امت کی شفاعت کرنے کے لیے. آپ فرماتے ہیں فَيَّ نَائِلَةٌ انشاءاللہ، میری وہ شفاعت میری امت کے ہر شخص کو ملے گی جس نے اللہ کی عبادت کی ہوگی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوگا. یہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اعلیٰ پہلو ہے. آپ دیکھیں اگر دنیاوی جو شرعی امور ہیں اس میں اللہ کے نبی کس قدر محبت فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل صلاۃ، اگر میری امت کے لیے مشکل نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ لوگوں کو مسواک کرنے کا حکم دیتا، لیکن میری امت کے لیے مشکل ہے، ان پر شفقت اور مہربانی کرتے ہوئے میں اس بات کا حکم نہیں دے رہا ہوں. آپ فرماتے لولا ان اشق علی امتی لاخرت العشاء الى ثلث اللیل او الى نصف اللیل، اگر میری امت کے لیے عشاء کی نماز 1/3 رات تک یا آدھی رات تک پڑھنا مشکل نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز کو اتنی دیر تک کے لیے ڈھیلے کر دیتا تاکہ میری امت کے لوگ 1/3 رات میں یا آدھی رات میں عشاء کی نماز پڑھے، لیکن امت کے لیے مشکل ہے اس لیے میں اسے جلدی پڑھ لیتا ہوں. ایسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے مہینے میں اخیر عشرے میں تراویح کی نماز جماعت سے پڑھانے کے لیے آتے ہیں. ایک دن آپ آئے، 2 دن آپ آئے، بخاری وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کا شوق دیکھا، ان کا جذبہ دیکھا، یہ نماز ان پر فرض نہیں تھی. صحابہ تیسری رات کے لیے اکٹھا ہوئے، بعض روایت کے مطابق چوتھی رات کے لیے اکٹھا ہوئے. اللہ کے نبی جاننے کے باوجود اپنے گھر سے نماز پڑھانے کے لیے نہ نکلے اور صبح میں آپ نے کہا خشیت ان تفترض علیکم، مجھے ڈر ہو گیا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے اور تم اس کی طاقت اور قوت نہیں رکھ پاؤ گے. تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت پر کس قدر رحم اور شفقت کا معاملہ کرنے والے تھے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچوں کے ساتھ جو رحمت کا، شفقت کا، مہربانی کا، رفق کا پہلو تھا اسے آپ دیکھیں. اللہ کے نبی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اطیل القراء، میں لمبی قراءت کروں، لیکن فاسمع بکاء الصبی، میں بچوں کی رونے کی آواز کو سن لیتا ہوں، پھر میں اپنی قراءت کو مختصر کر دیتا ہوں تاکہ میں بچے کی ماں کو اس کے لیے فارغ کر دوں، بچے کی ماں اس کے لیے پریشان نہ ہو. یعنی اللہ کے نبی بچے پر رحم اور شفقت کھاتے ہوئے نماز تک کو مختصر کر دیتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بسا اوقات اللہ کے نبی چھوٹی چھوٹی صورتیں فجر کی نماز میں پڑھا دیا کرتے تھے جب کسی بچے کے رونے کی آواز کو آپ سن لیا کرتے تھے. شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھانے کے دوران آپ نے ایک سجدہ لمبا کر لیا، خوب لمبا سجدہ کیا. ایک صحابی اٹھ کر دیکھنے لگ گئے ماجرا کیا ہے. سر اٹھایا، دیکھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں ہیں اور آپ کے سر میں، آپ کے پیٹھ مبارک پر حسن یا حسین سوار ہیں. پھر وہ دوبارہ سجدے میں چلے گئے. نماز سے صحابہ فارغ ہوئے، کہنے لگے اللہ کے نبی آپ نے نماز کے دوران ایک لمبا سجدہ کیا ہے، کیا کوئی حادثہ اور واقعہ پیش آ گیا تھا؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، ارتحلنی ابنی، میرے بیٹے نے مجھے سواری بنا رکھا تھا، وہ میرے پیٹھ پر سوار ہو گیا تھا. میں نہیں چاہتا تھا کہ جب تک اس کا دل نہ بھر جائے میں سجدے سے سر اٹھا لوں. فجر جو فرض نماز ہے اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر شفقت اور مہربانی کا معاملہ فرما رہے ہیں. اسامہ بن زید کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایک طرف مجھ کو بیٹھاتے تھے اپنی ران پر اور دوسری طرف حسن کو بیٹھاتے تھے اور دونوں کو کیا بوسہ لیتے تھے، دونوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ سے جوڑتے تھے اور اس کے بعد کہتے اللہم ارحمہما فانی ارحمہما، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما، میں ان دونوں پر رحم کرتا ہوں، تو بھی ان پر کیا ہے رحم فرما. ایسے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ کی روایت، اللہ کے نبی گزرا کرتے تھے، راستے میں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے آپ اتر جاتے تھے، ایک ایک بچے کے پاس جاتے، ان کے سر پہ شفقت کا، مہربانی کا ہاتھ پھیرتے، ان کے گالوں کو چھوتے. جابر بن سمرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے میرے گال کو چھوا، اب تک میں اس کی ٹھنڈک کو، اس کی مٹھاس کو، اس کی لذت کو، اس کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حد درجہ بچوں کے ساتھ بھی کیا ہے رحمت اور شفقت کا معاملہ فرماتے تھے. اس طرح کی کئی مثالیں احادیث کے اندر کیا ہے موجود ہے. بسا اوقات آپ نے خطبہ جمعہ تک منقطع کر دیا،
آپ نے خطبہ جمعہ منقطع کر دیا، اور آپ حسن حسین آ رہے تھے رضی اللہ عنہما، اور دونوں لال جوڑے پہنے ہوئے تھے، کپڑوں میں پھنس کر وہ گرنے لگ گئے، کپڑوں میں پھنس کر وہ گرنے لگ گئے۔ اللہ کے نبی جمعے کا خطبہ دے رہے تھے اور آپ ممبر سے اتر گئے، اور اترنے کے بعد ان دونوں کو لے کر آئے، اور خود آپ کو احساس ہوا، آپ نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یقیناً تمہاری بعض اولادیں اور بعض مال کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رأیت ہذین الصبیین، میں نے ان دونوں ننھے منھے معصوم بچوں کو دیکھا، فلم اصبر، میں صبر نہ کر سکا اور میں ممبر سے اتر گیا تاکہ میں ان کو گود لے لوں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ اگر آپ صحابہ کرام کے ساتھ دیکھیں گے، اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ صحابہ کرام کے ساتھ دیکھیں گے، مالک ابن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم چند نوجوانوں کی جماعت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس علم سیکھنے کے لیے آئی، اور 20 راتوں تک ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قیام کیا۔ پھر یہ احساس ہو گیا اللہ کے نبی کو، آپ نے ہم سے سوال کیا، جب معلوم ہو گیا کہ بال بچے والے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اب آپ اپنے گھر چلے جاؤ، اپنے بیوی بچوں کے پاس چلے جاؤ، اپنے بیوی بچوں کے پاس چلے جاؤ، جو ہم نے سکھایا ان کو سکھاؤ، اور ویسے ہی نماز پڑھو جیسے ہم نے تمہیں نماز پڑھنے کا یا تم نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی اس قدر محسوس کر رہے تھے کہ یہ لوگ 20 دنوں سے میرے پاس ہیں، بیوی بچوں سے دور ہیں، تو آپ نے ان پر شفقت اور مہربانی کھاتے ہوئے ان کو گھر پہ روانہ کر دیا۔ ایسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ رحمت کا یہ پہلو صرف اپنے لوگوں کے لیے محدود نہیں تھا کہ آپ ایمان والوں پر رحم کرتے تھے، کافروں پر ظلم کرتے تھے، ان پر سختی کرتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا یہ پہلو کفار اور دشمنوں کے ساتھ بھی موجود تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اماں عائشہ نے سوال کیا، اللہ کے پیغمبر کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا دن بھی آیا ہے جو احد سے بھی زیادہ سخت ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، وہ دن جس دن میں طائف گیا ہوا تھا، طائف کا دن میرے لیے انتہائی مشکل ترین دن تھا، اور اس دن لوگوں نے مجھے مارا، مجھ پر ظلم کیا، زیادتی کی، اس کے باوجود جب اللہ نے فرشتے کو بھیجا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں، انہیں عذاب نہ دیا جائے، انہیں سختی ان پر نہ کی جائے، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی ہی ذریت میں ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلمانوں کے دشمن تھے، یمامہ کے لیڈر تھے، ان کو پکڑ کے لایا گیا، مسجد نبوی کے اندر باندھ دیا گیا، 3 دنوں تک مسجد نبوی کے اندر بدے ہوئے رہے۔ اللہ کے نبی نے اتنی رحمت کا معاملہ ان کے ساتھ کیا، 3 دنوں کے بعد جب آپ نے ان کو آزاد کیا اور کہا اطلقوا ثمامہ، جاؤ ثمامہ کو آزاد کر دو، 3 دنوں میں اللہ کے نبی کے اخلاق سے، آپ کی رحمت سے، آپ کی شفقت سے، آپ کی مہربانی سے، آپ کی مرسی سے اتنا متاثر ہوئے کہ جب اللہ کے نبی نے ان کو آزاد کیا، وہاں سے نکلے، ایک کھجور کے پاس غسل کیا، کھجور کے درخت کے پاس، اور غسل کر کے مسجد میں آئے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن رسول اللہ۔ فوراً انہوں نے کلمے کی گواہی دی۔ شاعر کہتا ہے کہ مجھ کو اپنا بنا کے چھوڑ دیا، مجھ کو اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے، یعنی اس طریقے سے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے نکلے مکہ کے لیے اور تلبیہ پکارتے ہوئے مکہ کے اندر داخل ہوئے۔ مکہ والوں نے کہا سبوتا، تم تو بددین ہو گئے ہو۔ کہا نہیں، بلکہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اے اہل مکہ، تمہارا جو گیہوں میرے پاس سے آتا تھا یمامہ سے، اب ایک دانہ گیہوں تمہیں نہیں مل سکے گا جب تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت نہ دے دے۔ پورا بند کر دیا، گیہوں کے ایک قطرے بھی، ایک دانہ بھی نہیں آ رہا ہے، یہاں تک کہ کفار مکہ عاجز ہو کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لیٹر اور خط لکھتے ہیں کہ آپ یمامہ کے گورنر یا اس کے ذمہ دار ثمامہ سے کہہ کر کے ہمارا گیہوں ہمیں واپس دلائیے تاکہ وہاں سے یہ معاملہ آتا رہے۔ بلکہ امام بہقی نے دلائل النبوہ کے اندر لکھا کہ ابو سفیان بن حرب خود آئے، سن 6 ہجری کی بات ہے، وہ خود آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کا یہ گمان ہے کہ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور آپ نے کیا کیا ہے، آپ اپنے آبا و اجداد کو قتل کر رہے ہیں اور اپنی اولادوں کو اور ان کی اولادوں کو بھوکا مار رہے ہیں، اس لیے آپ ثمامہ کو لکھیے کہ وہ گیہوں کا معاملہ جاری و ساری کر دیں اور وہاں سے آتا رہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا تو وہ پھر وہاں سے گیہوں آنا شروع ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے،
اپنے جانی دشمنوں تک کے ساتھ بڑی نرمی کا معاملہ، شفقت کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانوروں کے ساتھ بھی بڑی رحمت اور شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ ایک باغیچے کے اندر داخل ہوئے۔ باغیچے کے اندر داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک اونٹ ہے، اور اونٹ نے جیسے اللہ کے نبی کو دیکھا، فلما رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم حنا ذرفت عینا، جب اونٹ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ہنن آنے لگا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر رونے لگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس گئے اور اس کو سہلایا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ چنانچہ ایک انصاری صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے نبی یہ اونٹ میرا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اس کو کھانا نہیں کھلاتے ہو پیٹ بھر، اور اس پر زیادتی کرتے ہو، ضرورت سے زیادہ اس پر کیا ہے بوجھ لا دیتے ہو، یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ سنن ابو داؤد وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے ساتھ بھی کتنی شفقت اور مہربانی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع وغیرہ پر یا عام جانوروں کو ذبح کرنے کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ کے نبی جانوروں تک کو کس قدر آرام پہنچانے اور ان کے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شفقت اور مہربانی وہ انسانوں کے ساتھ، جناتوں کے ساتھ، آپ کے دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، باہر والوں کے ساتھ، حیوانوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا پہلو جمادات کے ساتھ بھی تھا، یعنی ان لوگوں کے ساتھ تھا جن میں جان نہیں ہمیں نظر آتی ہے، جو بول نہیں سکتے ہیں، جو سن نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ بھی نرمی فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری وغیرہ میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک تنے کے سہارے خطبہ دیا کرتے تھے، کھجور کے ایک تنے کے سارے خطبہ دیا کرتے تھے۔ پھر ایک انصاری صحابیہ نے، اور بعض روایت میں ہے کہ انصاری صحابی نے کہا اللہ کے نبی ہم آپ کے لیے ممبر بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان شئتم، اگر تم چاہو تو بنا دو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ممبر بنا دیا گیا اور جمعے کا دن آیا، فلما کان یوم الجمعہ، جب جمعے کا دن آیا اور اللہ کے نبی ممبر پر سوار ہوئے، ممبر پر تشریف فرما ہوئے، فصاحت النخلہ سیاح الصبی، وہ تنا، وہ درخت جس کے سہارے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، وہ چیخ کر کے رونے لگا جیسے بچہ روتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی ممبر سے اترے، اس کے پاس گئے، فضمہ الیہ، اللہ کے نبی نے اس کو گلے لگایا اور اس کو ویسے ہی خاموش کرایا جیسے روتے ہوئے بچے کو ماں خاموش کرا دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خاموش کرا۔ اور دوسری روایت میں جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اس رونے کی آواز کو ساری مسجد کے لوگوں نے کیا ہے سنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا بعض پہلو آپ کے سامنے ذکر کیا جا رہا تھا، یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ بڑی اہم اور بنیادی چیز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو رحمت کا پہلو تھا یہ مضبوط سے مضبوط، کٹور سے کٹور دل، پتھر دلوں کو نرم کرنے کے لیے کافی تھا۔ ایسے ایسے لوگوں کے دلوں میں اللہ کے نبی نے دستک دی ہے، ہم اور آپ اگر ان کو دیکھیں تو کہیں کبھی یہ ایمان کی آغوش میں آ ہی نہیں سکتے تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رحمت کا پہلو، آپ کی مہربانی، آپ کی شفقت، ان کے ساتھ رفقت، یہ وہ چیزیں تھیں جو ان کے دلوں کے اندر دستک دیتی تھیں، ان کے دلوں کے اندر اتر جایا کرتی تھیں اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے درمیان موجود ہیں، کیا روئے زمین پر اس طرح کی ہستی بھی ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا انسان روئے زمین پر پیدا ہوا ہے، جن لوگوں نے آپ کو ستایا، مارا، پیٹا، تکلیفیں دی، گھر سے بے گھر کیا، آپ کے گھر والوں کو پریشان کیا، رشتہ داروں کو پریشان کیا، آپ کے دوست اور احباب کو پریشان کیا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ ان سے کوئی انتقام لیا، نہ کوئی بدلہ لیا، نہ دل میں کوئی تنگی کی، بلکہ عام جو آپ کی رحمت کا پہلو تھا اس کو آپ نے اس قدر واضح کیا اور پھیلایا۔ ابن ہشام نے کہا کہ جب اللہ کے نبی مکہ کے اندر داخل ہوئے فتح مکہ کے موقع پر تو کیا کہا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، کوئی تم پر زیادتی نہیں، کوئی سختی نہیں ہے، تم سارے کے سارے لوگ کیا ہے آزاد ہو۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی پر اگر غور کریں گے تو رحمت کی وجہ سے، شفقت اور مہربانی کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین پھیلانے میں بڑی آسانی ہوئی۔ اگر اللہ کے نبی سخت ہوتے، اللہ کے نبی
غلیظ قسم کے ہوتے، بد اخلاق ہوتے، بدخلق ہوتے، تو کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد لوگ اکٹھا اور جمع نہیں ہو سکتے. نہیں بس 5 منٹ اور باقی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر لوگوں کے قریب نہیں پہنچ پاتے. اتنے کم سالوں میں، اتنے کم وقت میں لوگوں ایک ایک تک لوگوں کو پہنچ جانا اور ان کے دلوں میں دستک دے دینا اور ان کو اپنا گرویدہ بنا لینا. ایک آدمی زمانے تک لائن میں رہتا ہے لیکن وہ محبت نہیں پا پاتا جو اللہ کے نبی چند دنوں کے اندر پا گئے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نمایاں خوبی تھی کہ آپ ہر ایک کی خیر و بھلائی چاہنے والے تھے، اور اس کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بڑے بڑے قسم کے لوگوں کو کیا ہے اپنا گرویدہ بنا لیا. چند لمحوں میں اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، چند وقت اللہ کے نبی کے ساتھ گزارے، تو آپ نے دیکھا کہ اس کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا یہ پہلو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اور آپ اگر اللہ کے نبی کے واقعی ماننے والے ہیں تو اس پہلو کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کریں. علماء انبیاء کے وارث ہیں، اگر وہ اس رحمت کا پہلو اپنے اندر لے کر آتے ہیں تو دعوت کے کام میں بڑی آسانی ہوگی. عوام جو ہیں وہ اللہ کے نبی کی امتی ہیں، اگر رحمت اور محبت اور شفقت کا یہ پہلو وہ اپنی زندگی کے اندر لے کر آتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ بڑی آسانی ہو جائے گی دعوت کے کام کرنے میں، تبلیغ کا کام کرنے میں، گھروں کو بنانے میں اور توڑنے سے بچنے میں. جتنے بھی گھر خراب ہوتے ہیں ان میں بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گھر میں نرمی نہیں ہوتی ہے، شفقت نہیں ہوتی ہے، مہربانی نہیں ہوتی ہے، دیا نہیں ہوتی ہے، ایک دوسرے کا پر رحم نہیں ہوتا ہے. اس وجہ سے پورا گھر ٹوٹ جاتا ہے، کمپنی ٹوٹ جاتی ہے، معاشرے ٹوٹ جاتے ہیں، سب ادھر کا ادھر ہو جاتا ہے کیونکہ لوگوں کے دلوں کے اندر نرمی نہیں ہوتی ہے. یہ بہت بنیادی چیز ہے. اگر آپ اور ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ اپنے اندر نرمی پیدا کریں، شفقت پیدا کریں، کیونکہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نرمی چھین لیتا ہے، نرمی نہیں ہوتی، وہ بدبخت آدمی ہوتا ہے. جنت میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو لین ہوں گے، حیین ہوں گے، نرم ہوں گے، گفتگو کرنے والے ہوں گے، نرمی کا معاملہ اختیار کرنے والے ہوں گے. سختی اسلام میں پسندیدہ نہیں، الا ہے کہ وہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کیا جائے وہاں آدمی سختی کا مظاہرہ کر سکتا ہے اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے. باقی یہ کہ عام زندگی میں نرم رہنا، نرمی کا راستہ اختیار کرنا، اسی میں زیادہ خیر اور بھلائی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے مضمر اور پوشیدہ کر رکھی ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عام پیغام کو جو آپ کی نبوت و رسالت کا بہت بڑا ہدف، مقصد اور گول تھا، وہ ہے رحمت کو عام کرنا. ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میسج کو، اس پیغام کو عام کریں، اپنے اندر خوب سے خوب لانے کی کوشش کریں، اور اس کے ذریعے سے آپ باذن اللہ محسوس کریں گے کہ دنیا کے اندر ایک انقلاب آئے گا، ایک ریولیوشن آئے گا، لوگوں کے اندر ایک بدلاؤ آئے گا. سختیوں سے کوئی مسئلے حل نہیں کیے جا سکتے ہیں، لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے. آپ نرمی کا راستہ اختیار کریں گے، شفقت کا راستہ اختیار کریں گے، دیا کا راستہ اختیار کریں گے تو لوگ آپ کے ارد گرد اکٹھا اور جمع ہو جائیں گے. فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. ہم میں بھی اگر نرمی ہوگی تو لوگ ہمارے ارد گرد اکٹھا اور جمع ہوں گے، سختی ہوگی تو لوگ ارد گرد اکٹھا اور جمع نہیں ہوں گے. اور اسی طریقے سے یہ بات بھی ایک آخری بات آپ کے سامنے کر کے ختم کرتا ہوں اپنی بات کو، وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں، اور یہ حق ہے اور حق کڑوا ہوتا ہے. اس کو ہمیشہ بہتر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے لکھا کہ حق ویسے کڑوا ہوتا ہے اور لوگ اس کو کڑواہٹ کے ساتھ اگر پیش کر دیں گے تو سامنے والا کیسے قبول کرے گا. اس لیے حق میں تو ویسے ہی کڑواہٹ ہے، اس کو بہتر انداز میں، نرمی کے انداز میں اگر پیش کیا جائے تو سامنے والے کو قبول کرنے میں آسانی ہوتی ہے. حق کو اگر کڑواہٹ کے ساتھ پیش کیا جائے تو کڑوے پہ کڑوا کوئی آدمی قبول نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اور آپ کو اور تمام بھائیوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہترین خصلت، صفت جو رحمت تھی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ میں کوٹ کوٹ کر کے بھر دے، اور اس کے ذریعے سے اللہ مجھے اور آپ کو اور تمام لوگوں کو نجات اور کامیابی کا ذریعہ بنائے. کیونکہ رحمت یہ بہت بڑی صفت ہے، جس کے اندر داخل ہو گئی اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کر دیتا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے ہی لوگوں میں شامل فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.